بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایسے کلمے کا آپ پر اطلاق جائز نہیں جو لوگوں میں اوصاف ضعف میں شمار ہوتا ہو۔ خلیمی سے شعب الایمان میں مذکور ہے کہ آپ کی تعظیم میں سے ہے کہ ایسے کسی اوصاف سے آپ کو متصف نہ کیا جائے جو لوگوں میں اوصاف ضعف و کمزوری میں شمار ہوتی ہو، لہٰذا آپ کو فقیر کہنا جائز نہیں۔ چنانچہ بعض نے کہا آپ پر ہر زہد کا اطلاق جائز نہیں۔ محمد بن واسع سے کہا گیا کہ فلاں زاہد ہے تو اس نے کہا دنیا تنگ نہیں ہوتی جب تک اسے نہ چھوڑے۔ سبکی نے شفا سے نقل کیا کہ فقہ اندلس نے فتویٰ دیا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ادنا سی خفت کرے، ان کا یتیم نامی شخص سے مناظرہ ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ کا فطر قصدن نہیں تھا، اگر ان کے پاس طیبات ہوتی تو ضرور تناول کرتے، تو علماء اندلس نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ علامہ بدر زرکشی نے بعض علماء متاخرین سے نقل کیا ہے کہ آپ نہ مال کی وجہ سے فقیر تھے اور حالت فقر میں کوئی حالت فقیرانہ تھی، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ غنی باللہ تھے، دنیا سے اتنا ہی لیتے جو اپنے اور عیال کی کفالت کر سکتا تھا، اور دعا فرماتے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا۔ تو اس سے استکانت قلب مراد ہے۔ مسکنت شرعی جو اس کے خلاف نظریہ رکھتا تھا اس کا بہت سخت انکار کرتے۔ شرح ترمذی باب ماجہ فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح سے ابن حجر کے جواہرات۔ آپ کی تواضع، انسان تواضع جو تذلل و خشوع کا نام ہے کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا قلب مشاہدے کے نور سے منور نہ ہو، جس کی وجہ نفس کو تہذیب سکھانا ہے، تکبر و غرور کے کھوٹ سے محفوظ رہتا ہے اور حق و خلق کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ان کے آثار کے محو ہونے، ان کے بھڑکنے کا سکون، حقوق کے نسیان اور قدر و مرتبہ کے لحاظ سے صرف نظر کے ساتھ جب ان کا وافر حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے تو سب لوگوں سے زیادہ متواضع ہیں۔ اس پر یہی شہادت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہنشاہ نبی اور عبد نبی ہونے کا اختیار دیا تو آپ نے نبی عبد ہونے کو پسند کیا۔ چنانچہ زندگی بھر آپ نے تکیہ لگا کر کبھی کوئی چیز نہ کھائی اور نہ آپ نے کسی خادم کو ناموافق کام کرنے پر اف کہا اور نہ غلام یا کسی کنیز کو مارا۔ یہ ایسی چیز ہے جو طاقت بشری سے مافوق ہے، البتہ اگر تائید الہی حاصل ہو۔ مسلم شریف میں ہے۔ ترجمہ، مخلوق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ گھر میں آپ کیسے تھے تو آپ نے فرمایا سب لوگوں سے زیادہ نرم فرخندہ پیشانی تھے، آپ نے اپنے اصحاب کی طرف پاؤں دراز نہ کیے۔ ام المومنین سے ہی مروی ہے کہ آپ کے اخلاق کے حسنہ کا کوئی شخص ہمسر نہیں، جب بھی کسی صحابی نے آپ کو پکارا تو آپ نے لبیک ہی فرمایا، دراز گوش پر ہوتے تو اپنا ردیف بنا لیتے۔ ابو داؤد میں ہے حضرت قیس بن سعد آپ کا ہمسفر ہوتا تھا اور دراز گوش ان کے والد کا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، تو انہوں نے آراز کیا تو فرمایا سوار ہو جاؤ ورنہ واپس چلا جا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے آگے سوار ہو جا کیونکہ مالک سواری کے آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ محب طبری کی مختصر سیرت میں ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے ساتھ قبائق تشریف لے جانا تھا تو آپ دراز گوش کی ننگی پشت پر سوار ہوئے اور ابو ہریرہ سے فرمایا آپ بھی سوار ہوں گے؟ اس نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی، تو آپ نے فرمایا پیچھے بیٹھ جائیے۔ تو وہ بیٹھنے کے لیے اچھلے لیکن بیٹھ نہ سکے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچا تو دونوں گر گئے۔ دوبارہ آپ سوار ہوئے اور ابو ہریرہ کو سوار کرانا چاہا تو پھر دونوں گر گئے۔ تیسری بار آپ سوار ہوئے اور فرمایا سوار ہونے کی کوشش کرو تو عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو تیسری بار نہیں گراؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ سفر میں تھے تو اصحاب سے بکری ذبح کر کے گوشت پکانے کے متعلق مشورہ کیا اور اپنا کام کرنے کو کہا کہ کون کیا کرے گا۔ تو ایک صحابی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں پکاؤں گا، تو آپ نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا۔ تو اصحاب نے عرض کیا ہم سب کام کر لیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کام کر لیں گے، لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم میں ایک ممتاز حیثیت رکھوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو اپنے دوست و احباب میں امتیازی حیثیت رکھے۔ ابن عساکر نے اس کو مختصر روایت کیا۔ سیرت تبری میں یہ بھی لکھا ہے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کا دوران طواف تسمہ ٹوٹ گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا مجھے دیجیے میں درست کر دوں، تو آپ نے فرمایا یہ خود پسندی اور خود غرضی ہے جسے میں پسند نہیں کرتا، اسرفا کے فتح سے جس کا معنی خود غرضی ہے۔ شفا شریف میں ہے جب نجاشی کا وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا تو آپ نے خود ان کی مہمان نوازی اور خاطر تواضع کی۔ اصحاب نے عرض کیا کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے لیے محترم ہیں تو میں ہی ان کی مکافات کروں گا۔ ابن حجر کا ایک فتویٰ جو ان کی کتاب فتاوی حدیثیہ میں مذکور ہے۔ سوال، آپ سے ایسے شخص کے بارے سوال ہوا جس نے کہا کہ فاتح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف میں زیادتی ہوتی ہے، تو ایک اہل علم نے کہا ایسی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر کہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حل طلب بات ہے کہ کیا ایسا انکار جائز ہے اور تکفر جائز ہے؟ اگر نہیں تو منکر کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، امام ابن حجر متاع اللہ بحیاتہ نے جواب دیا کہ یہ انکار جائز نہیں، یہ منکر کی کم علمی، سو حافظہ اور دین اسلام میں رائے دہی کی دلیل ہے۔ ایسا کلام جس میں کفریہ اور غیر کفریہ دونوں شکیں موجود ہوں تو کفر کی تعویل، تحکم، یہ اب مٹا ہوا آگے، الیاذ باللہ، بلا وجہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ ائمہ کرام نے اس اصول کی تصریح کی ہے۔ لہذا اس انکار کی حرام یا کفر دو ہی صورتیں، حرام یقینی اور کفر مشکوک ہے کہ شرط کفر متحقق نہیں۔ بائیں وجہ منکر تعزیز کا مستحق ہے کہ حاکم شریعت مطہرہ کو چاہیے کہ دین اسلام میں اس نے چونکہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی تعزیر میں مبالغہ کرے تاکہ آئندہ کسی شخص کو ایسی جرأت نہ ہو، بلکہ ائمہ کرام نے اس کے خلاف تصریح کی ہے، بلکہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ آپ کے کمالات و مدارج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور زیادتی مطلوب بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قل رب زدنی علما، کہہ دو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مسلم شریف میں ہے ایسے دعا میں ذکر کیا کرتے تھے، نیز دعا مانگتے کہ وجعل حیات زیادتاً لی فی کل خیر، اے پروردگار ہر بھلائی کو میری زندگی میں اضافہ فرما۔ لہذا فاتح وغیرہ سے شرف و فضل میں زیادتی کی طلب حقیقت میں عمل اور کمالات علیہ میں ترقی کا سبب ہے۔ اگرچہ مدارج و کمالات اتنا مقام نہایت کو پہنچ چکے ہیں جہاں کسی اور کے کمالات کی رسائی نہیں، تو آیت و حدیث سے جو کمالات و مدارج میں زیادتی و ترقی ثابت ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا آپ کے علم، ثواب اور تمام مراتب و مدارج میں ترقی ہوتی ہے۔ نیز مدارج و کمالات کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ ہمیشہ ترقی پذیر رہتے ہیں اور ان کی حقیقت کو خدائے برتر کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ نیز آپ کے کمالات ترقی کے محتاج نہیں، بلکہ اس کے فضل و کرم اور جود ذاتی سے بلا احتیاج اضافہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کا مقصد یہ بھی نہیں کہ اس سے بیشتر ان میں نقص تھا، اس لیے آپ کا علم تمام کے علوم سے اکمل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلب زیادتی کا حکم بھی دیا ہے۔ ہمیں یہ حکم استحبابی ہے، کعبہ شریف کو دیکھتے وقت دعا کریں۔ اس دعا میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ اس کو زیادتی عطا کر جس نے اس کی تعظیم و تشریف کی یا حج یا عمرہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کی مانند حج بیت اللہ کیا تو اس میں تمام انبیاء شامل ہیں، صرف ایک قلیل فرقہ اس کے خلاف ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اس دعا میں شمول و لالتینہ یا قطعیہ سے ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے دعا مانگیں، اور یہ امر مستحسن ہے، واجب نہیں۔ اور اس کی تائید طبرانی کی حدیث جو حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کردہ
ہے से होती है, लेकिन इसकी संद में नज़र व एतराज़ है। आप अली मुर्तज़ा लोगों को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीक़ा व कैफ़ियत की तालीम देते और उसमें आपके लिए मुज़ाफ़ात खैर और अताए जज़ील में तलब ज़्यादती की तसरीह मौजूद है। ये दलाइल मैंने ज़िक्र किए हैं, अगरचे मैंने पहले किसी के नहीं देखे। इससे शेखुल इस्लाम साले बल्कीनी का रद्द ज़ाहिर होता है कि वो कहते हैं कि इस पर कोई दलील ज़रूरी है कि उनसे ये कहना चाहिए कि कुरान और सुन्नत से आला कौन सी दलील है। मैंने जो ज़िक्र किया है कुरान और हदीस ज़्यादा मुशरफ़ की तलब दुआ पर दलालत कर रही हैं। शर्फ़ का मायनी लुगत में उल्फ़ मरतबत व मकान है। इनमें उल्फ़ इल्म खैर और दीगर मरातिब व मदारिज की ज़्यादती से होता है। इल्म खैर की ज़्यादती की दुआ पिछले कलाम से साबित हो चुकी है, तो हम तलब ज़्यादत शर्फ़ के माजूर हैं और शेखुल इस्लाम हाफिज़ इब्न हजर की तरदीद हो गई कि वो कहते हैं ये दुआ इस ज़माने की इख्तरा है। अगर नूवी के कलाम को देखा या याद होता तो ये न कहते, बल्कि नूवी से कबल इस मसले में अबू अब्दुल्ला हलीमी जो हमारे अकाबरीन से हैं और उनके साहिब इमाम बेहकी हैं सबकत ले गए। उसका कौल असलालहु फिल सुन्नत के सुन्नत में उसकी असल नहीं। उनसे भी यही गुजारिश है कि इसकी असल कुरान और सुन्नत में मौजूद है, जैसा कि पहले गुजर चुका है। शायद उनका ये कौल पहले का हो जब उस पर मतला नहीं हुए थे। तहकीक इन दोनों इमामों का नज़ा जवाज़ में नहीं बल्कि इसमें है कि क्या ऐसी दलील है जो उसकी तलब पर दलालत करे जो ये किया जाए, वरना रुकना चाहिए। और तुम्हें इसकी असल मालूम हो चुकी है जो तलब ज़्यादती शर्फ़ पर दलालत करती है। चुनाचा इमाम नूवी जो आमले सुन्नत थे और इतने पाबंद सुन्नत थे कि बाद में इतना कोई मतबा सुन्नत नहीं हुआ, जैसा कि बाज़ हुफ़ाज़ ने इसकी तसरीह की है। उन्होंने अपनी दो किताबों मिनहाज और रोज़ा के खुतबों में कहा है वज़ादहु फ़ज़लन व शरफ़न लदे। अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ल व शरफ़ में इजाफ़ा करे। ये दोनों कुतब उलमा के हाथों तकरीबन अरसा 300 साल से मुतदावल हैं और किसी ने कोई एतराज़ न किया। शायद दोनों इमाम इससे गफलत में रहे हों दूसरे की इस कौल की बिना पर कि ये दुआ उस ज़माने की इख्तरा है, इसलिए कि अगर उनको इमाम नूवी का कलाम याद होता तो ये बात कभी ना कहते। और उनसे कबल इमाम मुज्तहिद अबू अब्दुल्ला हलीमी और मसाहिब बेहकी ने यही किया। दोनों की इबारत को इफ्ता में सब्त से जिक्र किया है। अव्वल की यानी हलीमी तसरीह में से है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर व सवाब देना और अव्वलीन व आखरीन पर मकाम महमूद से फजीलत देना और तमाम मुकर्रबीन पर बरतरी देना अगरचे खालिक़ कायनात ने पहले ही से आपके लिए मखसूस कर दी हैं, लेकिन हर एक चीज़ के मदारिज होते हैं। जब आप पर कोई उम्मती सलात भेजता है उसकी मकबूल होती है तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा व मरातिब बढ़ जाता है। यहाँ तक इसका कलाम ख़त्म हुआ। तो इस कलाम में तसरीह है कि आपके शर्फ़ में तलब ज़्यादा करना है। सलात दुरूद शरीफ में दाखिल है जिसका हमें हुक्म दिया गया है, जैसा कि इमाम ने तसरीह कर दी। हलीमी की तसरीहात में से एक ये भी है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का मायनी सल्लमकल्लाहु मिनल मुज़म्मे वन नकाइस कि अल्लाह ताला आपको मज़मूमात और नकाइस से महफूज रखे। और अल्लाहुम्मा सल्लिम अला मोहम्मद का मतलब है कि अल्लाह इनकी दावत और उम्मत में हर नुक्स से सलामती लिख दे और मरवरे अयाम के साथ आपकी दावत को बुलंद कर और उम्मत को ज़्यादा और ज़िक्र को उल्फ़ कर। मिनल मुज़म्मे व नकाइस और मिन कुल्ले नक्से के कौल पर गौर व खोज कर के इसमें तसरीह है कि आपके लिए ज़ियावत शर्फ़ की तलब का हमें हुक्म है और जाहिल मुनकर के दावे पर उसके पास कोई चीज़ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है तलब ज़्यादत कमाल मुतलिक पर नफ़ी पर दाल है। इस पर कोई कबाहत नहीं कि कमाल मुतलिक सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला के लिए है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे मखलूक में से अकमल हैं, लेकिन मुतलिक कमाल नहीं। पस ज़्यादती हो सकती है तो मरातब ज़्यादत को अपने माफूक की निस्बत से अदम कमाल कह सकते हैं। हाफिज़ सखाफ़ी ने शेख इब्न हिजर से उन्होंने अपने हज़रत अबी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत किया। उसके आखिरी अल्फाज हैं अज अल्लाह का सलाती कुल्लहा ऐ दुआई कुल्ला, मैं अपनी पूरी दुआ आपके लिए करता हूँ। जिस तरह रिवायत में है कि तेरे तमाम गम दूर और गुनाह माफ़ हो जाएं। जब दुआ के बाद ये कहेगा अज अल सवाबा ज़ालिका अली सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह इस तमाम का सवाब सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा।
گویا کہ اس کلام سے الحافظ شیخ ابن حجر نے اپنے شیخ الاسلام سراج البلقینی کا رد کیا ہے۔ اس کا قول کہ اس پر کوئی دلیل ضروری ہے اسے اس کے بیٹے علم الدین نے اخذ کیا، جس کی تردید ہو چکی ہے۔ امام سخاوی نے اپنے استاد ابن حجر سے یہ بھی نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے ثواب سے آپ کے شرف میں زیادتی ہوتی ہے، اس علم کے باوجود کہ آپ اعلیٰ کمالات پر فائز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرت کو قبول کر کے ثواب عطا فرمائے۔ جب اسے ثواب ملا تو اس کے معلم ثواب بتانے والا کو بھی ثواب عطا ہوگا، تو سب کے معلم اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو تمام تلامذہ کا اور تمام امت کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی عطا ہوگا۔ یہی معنی ہے کہ آپ کے شرف و فضل میں زیادتی فرما، اگرچہ مستقل طور پر پہلے ہی آپ کو میسر ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے۔ نیز اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے متبعین میں کثرت فرما، خصوصاً علماء و مشائخ کو، کہ جس سے آپ کے مدارج و مراتب علیہ مزید بلند ہو، یہ جس طرح حلیمی سے گزر چکا ہے۔ شیخ الاسلام ابو عبداللہ کعبانی نے علم الدین اس کے باب سے مذکور ہو چکا ہے، تو روزہ میں فرمایا، قاری قرآن تلاوت کر کے اسے میت کو بخشتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو۔ اذکار میں ہے، مختار مذہب یہ ہے، اس کا مطلب ہوتا کہ اس کلام وغیرہ کا ثواب فلاں میت کو پہنچا۔ جب کوئی چیز قدرت الہیہ سے متعلق ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، پس خیر الہی ختم نہیں ہوتی اور کمالات ابد آباد تک ترقی پذیر رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام شرف منادی ان کی موافقت کی اور اس دعا کے مستحسن ہونے پر فتویٰ دیا۔ ان کے ہم عصر امام الحنفیہ کمال ابن حمام صاحب فتح القدیر شرح ہدایہ نے بھی استحسان کا فتویٰ دیا، بلکہ اس دعا کی عظمت شان میں مبالغہ کیا۔ فرمایا کہ درود شریف میں جتنی کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ سب ایک ہی کیفیت میں موجود ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک یہ ہے، اللہم صلی ابداً افضل صلاتک علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک و آلہ وسلم تسلیما وزد تشریفا و تکریما و انزلہ المقرب عندک یوم القیامہ۔ اے اللہ، ہمیشہ ہمیشہ افضل صلات بھیج ہمارے سردار محمد پر جو تیرے بندے نبی اور رسول ہیں، اور ان کی آل پر، اور خوب سلام پہنچا، ان کی تشریف و تکریم میں اضافہ کر۔ روز حشر تیرے پاس اعلیٰ مقام ہے، وہ ان کو عطا کر۔ امام ابن حمام نے طلب زیادت شرف و فضل کو ان اسباب سے بنایا جو اس کیفیت کی مقتضی ہیں، اور جو کیفیات آپ سے وارد ہونے والی ہیں ان کے معنی پر مشتمل ہے۔ ابو یحییٰ ذکریہ انصاری کا فتویٰ۔ اسی طرح ان کے ہم عصر شیخ الاسلام خاتمہ المحققین ابو یحییٰ ذکریہ انصاری کا فتویٰ ہے کہ ایک واعظ نے کہا کہ بلا اتفاق کسی کے لیے جائز نہیں کہے کہ اے اللہ، اس قرآن و حدیث کا ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحائف میں ہدیہ کر، یہی مقدمین و متاخرین کا فتویٰ ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ واعظ صاحب کا قول مسائل کی عدم جواز، عدم معرفت پر مبنی ہے، اجماع پر افطراء کی وجہ سے تعزیر کا مستحق ہے۔ بڑا تعجب خیز امر ہے یہ کہہ دینا کہ اس پر اجماع امت ہے، حالانکہ اس کا جواز آثار و امثار میں شائع و ضائع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادتی شرف کی طلب ممتنع ہے، کیونکہ اس کی طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں اس کی ضد پہلے موجود ہے، یہ محال ہے۔ جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں عرفہ و اعلیٰ کمالات موجود ہیں، آپ اکمل المخلوقات ہیں، لیکن ہر کمال کے درجات و مراتب ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں، اور ان کی حقیقت کو سوا باری تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ کمالات کے درجات و مراتب کی ترقی کی طلب کرتے ہیں کہ کمال کے جس اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں اس سے بھی اعلیٰ و عرفہ درجہ پر فائز ہوں۔ زیادت شرف کی طلب کے فوائد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادت شرف کے طلب سے بہت سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و عظمت، قدر اور رفعت شان، عظمت توقیر کا اظہار ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، آپ کی امت پر احسانات عظیمہ کے تشکر کا اظہار۔ فائدہ نمبر 3، اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ہماری مذکورہ بالا کی تائید اس حدیث سے بھی ملتی ہے کہ کانا اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ اس حدیث پاک کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو اس میں تخصیص در تخصیص
برسبیل ترقی شرف و فضل کی موجود ہیں کہ اول سب لوگوں سے زیادہ جود و سخا کا موجود ہونا، دوم جود کے اوقات میں سے رمضان المبارک میں جود کا زیادہ ہونا، سوم پھر رمضان المبارک میں سے بوقت ملاقات جبریل علیہ السلام جود کے زیادہ شرف و فضل کا ہونا، تو اس میں باعتبار نفس زیادتی اور فضل برسبیل ترقی موجود ہے، اور یہی ہمارا مدعا ہے۔ ہمارے مدعا کی نظریہ دعا بھی ہے، اللہم زد ھذا البیت تشریفاً فی حق اللہ تعالی الحرام، اے اللہ اس گھر بیت اللہ کی شرافت میں زیادتی فرما۔ زیادت شرف کے ساتھ دعا کرنا معمور بے ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ ممنوع ہے۔ ان دلائل سے آپ پر یہاں ہو گیا کہ منکر کا انکار خبط و ذلت قدم سے ہے، شاید اس کا دین بھی محفوظ رہا یا نہیں، کیونکہ مباح بلکہ حسن و ترقی کا انکار ہے، جس کو کفر کی طرف منسوب کرنا خطا عظیم و جرم کبیر ہے، وہ دنیا و آخرت میں سزا و عقوبت کا مستحق ہے۔ علاوہ ازیں منکر نے اس دعائیہ کلمہ الفاتحہ زیادتن فی شرافہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب پر بھی غور نہیں کیا۔ کیا مبتدو خبر سے جملہ اسمیہ بنتا ہے یا فعل مقدر؟ اکرو کا مفعول یا اجعلو کا مفعول ثانی ہے۔ ان تین صورتوں میں الگ الگ معنی بنتا ہے۔ منکر کو انکار سے بیشتر یہ تفصیل دریافت کرنی چاہیے تھی۔ ہر صورت پر الگ الگ حکم لگاتا، لیکن ظاہر ہے کہ منکر ان صورتوں معنی کے مختلف ہونے کو نہیں سمجھتا، تو حکم الگ کیسے بیان کرتا؟ اس کے بعد ابن حجر اور سوال و جواب طویل ذکر کیے، جن کے نقل کرنے کو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جو تفصیل دیکھنا چاہے تو وہ فتاوی حدیثیہ کا مطالعہ کرے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔